تو ہم خود جو تصور کر رہے ہیں وہ تصور اتنا پائیدار نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ تصور کا جو علم ہے یہ بھی ایک علم ہے علیحدہ سے، اس کو عام طور پر بیان کیا نہیں جاتا۔ تو جو تصور ہوتا ہے نا روحانیت میں، اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے۔ پہلے تو ظاہری طور پر دیکھ لیں تو تصور کیا ہے۔ تصور جو ہے عربی زبان کا لفظ ہے، اور یہ تصور نکلا ہے سورہ سے، اردو میں ہم کہتے ہیں صورت۔ تو تصور کا کیا مطلب ہو گیا؟ کسی کی صورت بنانا، کسی کا نقشہ اپنے سامنے لے کے آنا خیالوں میں، یہ تصور ہو گیا۔ اب وہ کسی کی صورت خیالوں میں آئے، ایسا کیسے ہوتا ہے؟ ہماری جو آنکھیں ہیں ان میں بہت کشش ہے۔ ایک دفعہ کسی کو دیکھ لیں تو اس کے نئے نقش ہماری آنکھوں کی میموری میں چلے جاتے ہیں، اور کسی کو روزانہ دیکھیں تو اس کے نئے نقش ہماری میموری میں پختہ ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اب ذرا غور کیجیے، میری طرف دیکھیے۔ جب آپ تصور کریں گے مرشد کا تو آپ کی کوشش ہوگی نا وہ، تو اس وقت تصور کرنے میں شیطان بیچ میں آ سکتا ہے۔ کیوں آ سکتا ہے پوچھیے؟ اس لیے کہ یہ جو شیطان ہے اس کے پاس نظر بندی کا علم ہے۔ کسی کی صورت، کسی کے نئے نقش، تو کسی کی صورت، کسی کا جو نقش ہے، نئے نقش، وہ آپ کی آنکھوں میں محفوظ ہوتے ہیں نا، تو ان میں وہ گڑبڑ شیطان آگے کر سکتا ہے۔ آپ تصور کسی کا کریں اور وہ نظر بندی کر کے کسی اور تصور کرا دے، تو ہم خود جو تصور کر رہے ہیں وہ تصور اتنا پائیدار نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ تصور کا جو علم ہے یہ بھی ایک علم ہے علیحدہ سے، اس کو عام طور پر بیان کیا نہیں جاتا کیونکہ یہ صرف مرشد کے پاس ہوتا ہے۔ تو میں نے ایک دفعہ عرض کیا کہ سرکار، میں کبھی آپ کا تصور کرتا ہوں تو ہو جاتا ہے، اور کبھی کرتا ہوں تو بالکل نہیں ہوتا، یہ کیا چکر؟ سرکار نے فرمایا یہ تو اچھا ہے۔ تو میں حیران ہو گیا، میں نے کہا کہ سرکار آپ کا تصور ہو جائے وہ تو اچھا ہے، نہ ہونا اچھا کیسے؟ تو فرمایا کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ تو تصور کر رہا ہے اور راستے میں کوئی رکاوٹ اور شیطانی حرکت نہیں ہے تو ہم تصور ہونے دیتے ہیں، اور جب تو تصور کرے اور تصور نہ ہو تو اس کا مطلب ہے ہم نے بلاک کیا ہوا ہے تاکہ شیطان نہ آ جائے۔ تو اس کے اندر یہ چیز چلتی رہتی ہے، جو انسان کی اپنی کوشش سے تصور کیا جاتا ہے اس میں یہ کبھی ہو جاتا ہے کبھی نہیں ہوتا ہے، یہ چیز چلتی رہتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں کسبی۔ کسب کا مطلب ہے، عربی زبان کا لفظ ہے، روحانیت میں استعمال ہوتا ہے۔ کسب کا مطلب ہے اپنی محنت سے حاصل کرنا، تو یہ تصور ہے کسبی، اپنی محنت سے جو کیا جاتا ہے، اس کے اندر کبھی ہوگا کبھی نہیں ہوگا۔ اور ایک تصور ہوتا ہے عطائی، وہ مرشد کی طرف سے عطا ہوتا ہے تصور، اس میں تجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آنکھیں بند کر مرشد کا چہرہ نظر آئے گا۔ جن کو وہ تصور عطا ہوتا ہے تو ان کے لیے یہ ایک کسوٹی بھی ہر معاملے میں بن جاتی ہے کہ اگر کوئی وہ اچھا کام کر رہے ہوں تو مرشد کا چہرہ مسکراتا ہوا نظر آتا ہے، اگر کوئی غلط کام کر رہے ہوں تو مرشد کا چہرہ جو ہے وہ مسکراتا نہیں ہے، سیریس سنجیدہ نظر آتا ہے، بلکہ آنکھیں پھیر لیتے ہیں، جس سے بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا میں نے، مرشد ناراض ہو جائیں گے۔ اچھا، اب مرشد کی مرضی ہے کہ وہ آپ کو جو تصور عطا فرمائے گا وہ تصور کس نہج کا ہوگا، صرف دیکھنے کی حد تک ہوگا چہرہ مبارک، یا بات چیت کرنے کے لیے بھی ہوگا۔ خاص لوگوں کی بات چیت بھی ہو سکتی ہے، عام لوگوں کے لیے صرف چہرہ مرشد کا نظر آئے اتنا ہی کافی ہے، لیکن جو خاص ہوتے ہیں ان کی بات چیت بھی ہو جاتی ہے۔ لیکن پائیدار تصور وہی ہے جو مرشد کی طرف سے عطا ہو۔ اس میں ذات اللہ کا تصور بھی دو طرح کا ہی ہے، ایک کسبی ہے اور ایک عطائی ہے۔ ایک کسبی ہے جو آپ محنت کریں گے، جیسے سرکار نے بیان فرمایا نا کہ یہ ایک عمل ہے، اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے نا اس میں ذات اللہ، اس کا جو عدد ہے وہ 66 ہے، اور یہ ایک عمل ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ پریکٹس کرنے کے لیے روزانہ کالی پنسل سے سفید کاغذ پر 66 مرتبہ اللہ لکھیں، 66 دفعہ لکھ کے قلم رکھ دیں، نہ ایک زیادہ نہ ایک کم، کیونکہ یہ عمل ہے۔ دن میں کئی دفعہ لکھیں تو اس سے ہوگا کیا کہ جو آپ نے لکھا نا کاغذ کے اوپر وہ آپ کی آنکھوں میں تیرنے لگے گا۔ سرکار نے فرمایا کہ جب وہ آنکھوں میں اسم اللہ تیرنے لگے تو لکھنا بند کر دیں، اب آنکھوں سے دل کے اوپر اتاریں،
اب جب ہم دل کے اوپر اتاریں گے نا تو یہ ہمارا تصور ہوگا کسبی. شروع میں تصور ہوگا اس میں اللہ کا، لیکن بلیک کلر میں نظر آئے گا. جیسے جیسے تمہارے سینے میں نور آئے گا، جیسے جیسے تمہاری آنکھوں میں نور آئے گا تو وہ سفید ہوتا چلا جائے گا. اس میں ذات اللہ، یہ کسبی. ایک تصور ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے یعنی مرشد کی طرف سے عطا ہوتا ہے، اس میں پہلے دن سے ہی خوش خط اس میں ذات اللہ وہ نظر آتا ہے، وہ تصور ہے، عطائی ہے. لیکن یہ صرف تصور ہے. ایک ہوتا ہے اس میں ذات کا عطا ہونا. بھائی میرا ایک دوست تھا، اس کو ہر وقت اس میں اللہ نظر آتا تھا، اور مجھے کوئی ایک دفعہ ہی نظر آیا زندگی میں. تو میں نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا، میرا یہ خیال تھا کہ اس کو تو ہر وقت نظر آتا ہے، اس کا مقام بڑا ہوگا. تو سرکار نے فرمایا کہ جو ہر وقت نظر آتا ہے وہ تصور ہے، اور جو ایک ہی دفعہ نظر آیا ہے نا وہ اس میں ذات کا عطا ہونا ہے. وہ جو اس میں ذات کا عطا ہونا ہے وہ سرکار نے فرمایا کہ انسان کو زندگی میں صرف 3 دفعہ اس میں ذات نظر آتا ہے. اگر اس میں ذات عطا ہو جائے اللہ کی طرف سے، جس کے لیے قرآن مجید میں آیا کہ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ آیت ان مومنوں کے لیے جن کو اللہ اس میں ذات عطا کر دیتا. دیکھو 3 قسم کے ذاکر قلبی ہوتے ہیں. ایک کہلاتا ہے صاحب ذکر، اس کا بس ذکر چلتا رہتا ہے، تصور کرنے کی کوشش کرتا نہیں ہوتا. تو ایک ہوتا ہے صاحب ذکر، اس سے بڑا مقام ہے صاحب تصور کا. وہ آنکھیں بند کر کے تصور کرتا ہے، تصور بھی ہوتا ہے. اس کے بعد ہے صاحب اسم، اس میں اللہ تعالیٰ اپنا اسم ذات عطا کر دیتا. اب جب مجھے اسم ذات عطا ہوا تو کیا منظر ہوا، میں آ کے بیٹھا تھا گھر پہ، اپنے سرکار سے ملاقات ہوئے 1.5 سال ہو چکا تھا. رات کو 3:30 4 بجے کے قریب میں آ کے بیٹھا، دروازہ نہیں کھولا تو میں صحن میں ہی بیٹھا رہا. سردی تھی، یوں کر کے سردی لگ رہی تھی، میں بیٹھ گیا. تو اچانک جو ہے میں نے کیا دیکھا کہ میرے یہاں سینہ جو ہے نا وہ کھل گیا ظاہر میں، اور میرا دل باہر آ گیا، اور گندا بدبو آ رہی، اور میرے سامنے آنکھوں کے دل آ گیا اور اس میں سے بدبو آ رہی. پھر میں نے اچانک دیکھا کہ اس کے اوپر نور کی بارش ہو رہی، انوار اس کے اوپر گر رہے ہیں جیسے بارش کی طرح نور کی. اور گھڑی دیکھ کے 15 منٹ تک نور برستا رہا. 15 منٹ نور برسنے کے بعد وہ جو دل تھا چمکدار، خوشبودار، معطر، صاف ستھرا ہو گیا. اور پھر اس کے بعد وہ بارش تو بند ہو گئی. پھر اوپر سے اس میں ذات اللہ جیسے کوئی دھات کا، میٹل کا بنا ہو نا، چمکدار، چمکتا ہوا، وہ اڑتا ہوا آ رہا. وہ اڑتا ہوا آیا بڑا روشن سورج کی طرح، اور وہ دل کے اوپر چپک گیا. جب وہ دل کے اوپر آیا تو اب اس کے آنے کے بعد دل کی روشنی پھر مان پڑ گئی، اتنا چمکدار. اب وہ میں نے دیکھا اور بس وہی دیکھا، اس کے بعد کبھی اس میں اللہ نظر نہیں آیا. اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب یہ واقعہ میرے ساتھ ہوا اس میں ذات والا، تو میں نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا. سرکار نے فرمایا پتہ ہے ہم ہی نے تو دیا ہے، اب تم نماز نہیں چھوڑنا. اور پھر یہ بھی بتایا کہ یہ زندگی میں صرف 3 دفعہ نظر آتا ہے. ایک اس وقت جب عطا ہوتا ہے، دوسرا اس وقت جب انسان امتحانوں میں پڑتا ہے اور گمراہی کے دہانے پر کھڑا ہوتا ہے کہ بس اب گمراہ ہونے والا ہے، تو اس وقت اس میں ذات سامنے آ جاتا ہے اور بچا لیتا ہے. 2 ہو گئے. اور تیسری دفعہ، آخری دفعہ اس وقت آتا ہے جب انسان پر عالم نزع طاری ہوتی ہے، روح پرواز کرنے والی ہوتی ہے، تو روح نکلتی ہے اور اس میں ذات سامنے ہوتا ہے، اور اس کو دیکھتے دیکھتے روح نکل جاتی ہے. صرف یہ 3 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر عطا کردہ اسم نظر آتا ہے، لیکن جن کو تصور عطا ہوتا ہے ان کو بار بار نظر آتا ہے، جن کو اسم عطا ہوتا ہے ان کو صرف 3 دفعہ نظر آتا ہے.